بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا. آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج گارڈن کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا. سورۃ الانبیاء میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور مچھلی والے کو جب غصہ ہو کر چلا گیا پھر خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے، پھر اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا. پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمانداروں کو ہی نجات دیا کرتے ہیں. اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جب کہ وہ بھاگ گیا اس کشتی کی طرف جو بری ہوئی تھی، پھر قرع ڈالا تو وہی خطا کاروں میں تھا. پھر اسے مچھلی نے لقمہ بنا لیا اور وہ پشیمان تھا. پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک درخت پھلدار اگا دیا، اور ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا، پس وہ لوگ ایمان لائے. پھر ہم نے ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا. سورہ نون میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: پھر آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں اور مچھلی والے جیسے نہ ہو جائیں. جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ بہت غمگین ہی تھا، اسے اس کے رب کی رحمت نہ سنبھال لیتی تو وہ برے حال سے چیٹیل میدان میں پھینکا جاتا. پھر اسے اس کے رب نے نوازا، پھر اسے نیک بختوں میں کر دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کی سرزمین میں نینوا والوں کی طرف بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا. حسب عادت انہوں نے یونس علیہ السلام کی تکذیب کی اور کفر و دشمنی میں آگے بڑھنے لگے. جب طویل عرصہ گزر گیا اور قوم ایمان نہ لائی تو حضرت یونس ان کو چھوڑ کر اور 3 دن بعد عذاب نازل ہونے کی بشارت سنا کر بستی سے باہر تشریف لے گئے. جب وہ بستی سے باہر تشریف لے گئے اور عذاب کے آثار شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ تلافی کا جذبہ پیدا فرمایا. وہ نبی کو تکلیف پہنچانے کے عمل پر شرمندہ و نادم ہوئے، چنانچہ انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور ہر جانور کے بچے کو اس سے علیحدہ کر دیا. پھر وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانے لگے اور بکا شروع کر دی. مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، ان کی مائیں سب رونے لگے. جانور مویشی تک چلانے لگے. اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے. گائے اور ان کے بچھڑے بکارنے لگے. بکریاں اور ان کے بچے بھی منمنانے لگے. یہ ایک عظیم ہولناک منظر تھا. تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور مہربانی سے ان پر آیا ہوا عذاب دور کر دیا جو کہ ان پر اندھیری رات کی طرح منڈلا رہا تھا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا. یعنی گزری ہوئی قوموں میں ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ وہ کامل ایمان لاتی. معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ صحیح ایمان لانے والی بستی کوئی نہ گزری، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے
دولت مندوں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر آئے ہو ہم نہیں مانتے، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا، یعنی وہ کامل ایمان لائے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ قوم یونس کو ایمان لانا آخرت میں نفع دے گا اور انہیں اخروی عذاب سے بچا لے گا، جیسا کہ دنیا کے عذاب سے ان کو ان کے ایمان نے بچا لیا یا نہیں۔ اس بارے میں دو قول ہیں۔ سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ ان کا ایمان ان کو آخرت میں بھی نفع دے گا، واللہ عالم۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ ایمان لائے، فرمایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا، پس وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ تھوڑی مدت کا فائدہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ ان سے اخروی عذاب کو بھی دور کر دیا جائے، واللہ عالم۔ یہ لوگ یقیناً 1,00,000 سے زیادہ ہونے میں اختلاف ہے۔ مکحول سے روایت ہے کہ 10,000 زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول اور ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 20,000 سے زیادہ تھے۔ اس حدیث میں ایک راوی مجہول ہے، اور ایسا نہ ہوتا تو یہ روایت اس باب میں کافی ہوتی۔ ابن عباس سے 1,30,000 افراد مروی ہیں۔ ان سے ایک اور روایت میں 30,000 سے بھی اوپر تعداد مروی ہے، اور ایک روایت میں 40,000 سے زائد تعداد مروی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں وہ 1,70,000 افراد تھے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کو قوم کی طرف مچھلی کے واقعے سے پہلے بھیجا گیا تھا یا بعد میں، یا پہلی اور بعد والی دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس بارے میں 3 اقوال ہیں جن کی تفسیر میں ہے۔ الغرض، جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ وہ کشتی مسافروں کو لے کر ڈولنے لگی، موجوں اور بنور میں پھنس کر باری ہوتی چلی گئی۔ قریب تھا کہ لوگ ڈوب جاتے کہ کشتی والوں نے صلاح و مشورہ کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے، تو جس کا نام قرعہ میں نکلے گا اس کو کشتی سے پانی میں ڈال دیا جائے گا تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ جب قرعہ اندازی ہوئی تو آپ کا نام قرعہ میں آ گیا۔ لوگ آپ کو پانی میں پھینکنے پر تیار نہ ہوئے۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ پھر یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی تیار ہوئے اور کپڑے اتارنے لگے تاکہ اپنے آپ کو پانی میں گرا لیں۔ لوگوں نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری دفعہ قرعہ ڈالا گیا، پھر آپ کا نام نکل آیا۔ پھر وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ وہ بھاگ گیا اس کشتی کی طرف جو بری ہوئی تھی، پھر قرعہ ڈالا تو وہی خطا کاروں میں تھا، پھر اسے مچھلی نے لقمہ بنا لیا اور وہ پشیمان تھا۔ ہوا یوں کہ جب یونس علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا تو انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو بحر خضر سے بھیجا، اس نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ میرے نبی کا نہ تو گوشت کھانا ہے اور نہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹنی چاہیے، یہ تیرا رزق نہیں ہے۔ مچھلی آپ کو لے کر بیچ سمندروں میں گھومتی رہی۔ کہا گیا ہے کہ اس مچھلی کو ایک دوسری بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ کو خیال ہوا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب آپ نے اعضاء کو حرکت دی تو ان میں حرکت پیدا ہوئی۔ آپ کو احساس ہوا کہ میں زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور کہا، اے پروردگار، میں نے تیری عبادت کے لیے ایسی جگہ کو
سجدہ بنایا ہے کہ ایسی جگہ کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف ہے۔ شعبی سے روایت ہے کہ مچھلی نے آپ کو چاشت کے وقت نگلا اور شام کو باہر کر دیا۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ نے 3 دن کا قول کیا ہے۔ حضرت جعفر صادق 7 دن فرماتے ہیں۔ امیہ بن ابی اسلط کا شعر اس قول کی تائید کرتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: یا اللہ، آپ نے اپنے فضل سے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، حالانکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بہت سی راتیں گزار چکے تھے۔ سعید بن ابی الحسن اور ابو مالک کہتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنی مدت مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے۔ الغرض مچھلی آپ کو لے کر سمندروں کی تاریکیوں میں گھومتی رہی اور کڑے نمکین پانی کی اتھا گہرائیوں میں پھرتی رہی۔ ان جگہوں میں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے کنکریوں کی تسبیح سنی جو دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے اللہ کے لیے 7 آسمان اور 7 زمینوں اور ان کے درمیان کی مخلوقات اور تخت الثری کے نیچے کی مخلوقات کے پروردگار کے لیے پاکی بیان کر رہے تھے۔ اس وقت اور اس موقع پر یونس علیہ السلام نے حال اور مقال کی زبان سے کہا جو کہا، جس کی خبر اللہ تعالی رب العزت ذوالجلال والاکرام نے دی، جو ظاہری اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، جو تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے، وہ آوازوں کو سننے والا ہے، خواہ وہ آواز کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو، پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اگرچہ کتنی ہی بڑی دعا کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا ہے، وہ کتاب جو اس کے رسول امین پر نازل ہوئی ہے اور سب کہنے والوں سے زیادہ سچا قول اسی کا ہے، وہ رب العالمین ہے اور الہ المرسلین ہے۔ اور مچھلی والے کو جب چلا گیا، یعنی اپنے گھر والوں کی طرف غصہ ہو کر، پھر خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے، پھر اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔